یہ مرد قلندر کتنا عظیم آدمی ہے، کتنا۔ آج لوگ ان کو دیکھتے ہیں اس زاویے سے، صرف اس زاویے سے، نہ قرآن کی نظر سے دیکھتے ہیں، نہ احادیث کی نظر سے دیکھتے ہیں، تاریخ کے چیتڑے لے لیتے ہیں۔ اوہ حضرت امیر معاویہ، ان کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لڑائی ہو گئی، لہذا جو اسلام سے خارج ہو گئے۔ بھائی لڑائی ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، واللہ غالب علی امرہ، اس میں کون؟ آپ یہ بتائیں، اگر ایک آدمی مسجد کے اندر غصے میں آ کر کسی کی داڑھی کو پکڑے، سر کے بالوں کو پکڑ کر کھینچے، یہ داڑھی کو پکڑ کر کھینچنا، سر کے بالوں کو پکڑ کر کھینچنا، یہ محبت کی علامت ہے؟ بولو، غصے کی علامت ہے۔ اس سے بعد جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اے جڑی تو گل کی تھی اس نے تو میں نے گولی مار دے دا، وہ چنگا سی۔ پھر لوگوں کے سامنے قرآن کے اندر 2 پیغمبروں کا واقعہ ہے، مفتی صاحب وہاں تم کیا فیصلہ صادر کرو گے؟ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے طور پہاڑ پہ، بڑے بھائی ہارون علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے پیچھے قوم کو بڑا سمجھایا، قوم بڑی الودی پٹھی سی، وہ نہ من، انہوں نے بچڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ وہاں 40 دن ان کو گزر گیا، انہوں نے کہا یہ اصل تمہارا خدا موسیٰ علیہ السلام جو ہے، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے بڑا سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آئے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے کہا یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے تو بڑا سمجھایا لیکن یہ ادھر آئے ہی، انہوں نے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ انہوں نے کہا نہیں، تو جو فریضہ تبلیغ ہے اس کے اندر کمی کوتاہی کی ہے، پیغمبر کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن ہدایت اللہ کے پاس ہے، وہ تو پیغمبر کے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے بڑے جلالی تھے، غصے والے تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا اللہ کا قرآن کہتا ہے بڑا بھائی اللہ کا نبی، موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے اپنے بڑے بھائی کی داڑھی کو پکڑا اور دوسرے سے سر کے بالوں کو پکڑ کر ہلایا، غصے کے ساتھ ہلایا۔ آئے وہ پیغمبر بڑا بھائی ہارون علیہ السلام چیختے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یبن امی لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اوے تجھے ماں کا واسطہ میرا سر تو چھوڑ دے، میری داڑھی تو چھوڑ دے۔ غلط فہمی، پیغمبر نے ہاتھ اٹھا دیا بھی ہو جاتا ہے۔ غلط فہمی کی بنیاد پر یہ جنگیں ہوئی، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ کیا ہوا بعد میں؟ وہ منظر تھوڑا سا میں آپ کو ذرا دکھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں آج ایک واقعہ ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی اولاد صلح کر لیتی ہے، آج سے 400-500 سال بعد میں آنے والا کوئی آدمی گئے، یا وقوع ادھر ساہیوال کا ہوتا ہے، لاہور کا آدمی یا باہر کا آدمی کہے نہیں جو ادھر جو لڑائی ہوئی تھی نا وہ غلط تھا، لوگ کہیں گے یار اس کے بیٹوں نے تو صلح کر دی، وہ کہیں گے بیٹا نے صلح کی تھی لیکن میں تو نہیں مانتا، تو ایسا آدمی تو پھر الودہ پٹھا ہی ہو سکتا ہے نا بھی جن کا مسئلہ تو انہوں نے صلح کر لی، تجھے کیا تکلیف ہے؟ اور جن کے کیا مسئلہ تھا؟ حضرت علی مرتضیٰ کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پہ وہ ہیں، اور 22 لاکھ مربع میل یعنی حکومت اسلامیہ جو تھی وہ ڈیوائیڈ ہوگی، 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ 6 مہینے گزرتے ہیں، پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا حضرت امیر معاویہ کو، حضرت میرا جی چاہتا ہے کہ ہم ایک ہو جائیں، ہم ایک ہو جائیں۔ وہ باپ کا وفادار تھا یا تم زیادہ حضرت علی مرتضیٰ کے وفادار؟ انہوں نے کہا حضرت میں صلح کرنا چاہتا ہوں، صلح۔ 40-50 سال لڑائی ہوتے رہے، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ صلح ہی ہوتی ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اللہ نے صلح کے اندر تو بہت خیر رکھی ہے۔ تو حضرت امام حسن، اللہ اکبر، اور ان کی تو شان بھی، حضور کیا فرمایا کرتے تھے؟ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہما
ریحانتا یا فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا والو اگر کسی نے محمد کے خوشبو کا نظارہ کرنا ہو میرے حسن کے پاس چلے جانا، میرے حسین کے پاس چلے جانا، حسن کے اندر بھی تجھے محمد کی خوشبو نظر آئے گی، حسین کے اندر بھی تمہیں محمد کی خوشبو نظر آئے گی۔ پیغمبر بھی صلح والا، معافی کا اعلان کیا یا نہیں مکہ مکرمہ جب فتح ہوا؟ بولو، معافی کا اعلان، وصلہ خیر، پیغمبر اس پہ امن پیدا، میرا پیغمبر مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے، عام لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو معاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضور فرماتے ہو دنیا والو میں محمد تو دنیا سے چلا جاؤں گا، اگر تم نے محمد کا رنگ دیکھنا ہو میرے حسن سے دیکھنا تھا، اگر تم نے محمد کی خوشبو کا معائنہ نظارہ کرنا ہو تمہیں کہیں اور آنے جانے کی ضرورت نہیں، میرے حسین کے پاس بیٹھ جانا، حسن کے اندر بھی محمد کا رنگ نظر آئے گا، حسین کے اندر بھی محمد کا رنگ نظر آئے گا۔ میرے پیغمبر نے بھی معافی کا اعلان کر دیا۔ آئے حضرت امام حسن 6 مہینے گزرتے ہیں، پیغام بھیجا حضرت امیر معاویہ کو، حضرت میں چاہ تو ہم صلح کر لیں تاکہ مسلمان جو آپس میں ڈیوائیڈ ہے، آپس میں تقسیم ہے، یہ جو نفرت ہے آپس میں، یار میں اسے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ بڑی اچھی بات ہے، خالی کاغذ بھیج دیا، خالی کاغذ، جو بھی آپ شرائط لکھنا چاہے لکھ دے، شرائط لکھنا تیرا کام ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کرنا یہ امیر معاویہ کا کام ہے۔ وہاں پر صلح ہو گئی، وہ صلح ہوئی بڑے طویل عرصے کے بعد، لیکن اس صلح کا تذکرہ میرے پیغمبر نے اپنی حیات مبارکہ میں کر دیا تھا، اور آپ نے پیغمبر نے یہ سارے منظر دکھا دیتے کہ ایسا ہوئے گا اور پھر صلح ہوئے گی، اور ایک صلح کا کریڈٹ تیرے شہزادے نواسے حضرت حسن ابن علی کو جائے گا۔ اور وہ جمعہ پڑھا رہے ہیں مسجد نبی دے اندر، سبحان اللہ۔ یہ مسجد نبی بھی عجیب ہے جی، سمجھو بس جابا جی تو بیٹھ دے سن مسجد نبی سے بیٹھ کے تو ڈائریکٹ جنت کا معائنہ کرتے ہوں سن۔ ہاں کہاں کا حضور بیٹھے تو حضور نے ایسا ہاتھ کیسا ایسا پھر حضور نے تھوڑا اور اگے بتایا، پھر واپس آ، بات ختم ہو گیا۔ بعد میں صحابہ کہنے لگے حضرت آج ہم نے عجیب و غریب منظر دیکھا، آپ نے ہاتھ بڑھایا پھر ہاتھ بڑھایا، پھر آپ اور کیا وجہ تھی؟ ہائے ہائے ہائے۔ حضور نے فرمایا صحابہ تمہیں کیا بتاؤں، اللہ نے محمد کے سامنے جنت کا منظر پیش کر دیا، جنت کا پھل محمد کے قریب آیا، میں نے توڑنا چاہا، ہائے ہائے میں نے توڑنا چاہا، وہ پیچھے ہٹ گیا، پھر میں نے اور آگے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں، اس نے کہا کہ حضرت میں نے صرف اپنا نظارہ کروانا تھا، پھل تمہیں جنت میں ملے گا، ادھر آئے گا جب آؤ گے جنت کے ماحول میں۔ میرا پیغمبر جہاں بیٹھ جاتا تھا خدا کی جنت بھی پہنچ جاتی تھی، خدا کی رضا بھی پہنچ جاتی تھی۔ کیا سمجھا تم نے میرے مصطفیٰ کو؟ میرے مصطفیٰ کا صحابی حضرت امیر معاویہ، اس کا تذکرہ حضور جمعہ پڑھا رہے جمعہ، چودھری سرور صاحب گھڑی نو نہیں ویکھنا تسی، مینوں تہاڈا یاد ہے لیکن 5 منٹ مینوں ذرا تھوڑا جا۔ حضور جمعہ پڑھا رہے ہیں تو حضرت امام حسن آئے، حضور نے موضوع بدل دیا۔ کیا بدل دیا؟ حسنین کریمین تمہاری عظمتوں پہ قربان جاؤں۔ نبی اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں، جب تم آئے اللہ نے توحید، اللہ کی توحید چھوڑ کر اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہہ دیا چھوڑ میری توحید کو، تو اپنے نواسوں کا تذکرہ کر۔ حضرت نواسے کو قریب بلایا، صحابہ متوجہ ہوئے، آپ نے اس وقت اپنی زبان مبارک سے بڑا عجیب جملہ کہا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ اکرام، ابنی سیدن، ابنی ھذا سید، ابنی یہ میرا بیٹا تھا۔ نواسا، نواسا بھی بیٹے ہی ہوتے ہیں نا، پوتا ہو وہ بھی بیٹا ہے، حقیقی ڈائریکٹ بیٹا ہو یا بیٹی وہ بھی بیٹا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ابنی
میرا بیٹا ھذا سید، یہ ہے حقیقی سید۔ آج کل تخمی سید بہت کم ملتے ہیں، آج کل کلمی سید بہت ہے، بہت کلمی سید آپ کو مل جائیں گے۔ کوئی بخاری سید بنا ہوا ہے، کوئی گلانی ہے، سارے کلمی جن کی پیوند ہوئی ہے، سب جعلی قسم کے۔ خدا کی قسم اصلی سید وہ تو بالکل وہ بڑے پریشان ہیں کہ ہماری تو نسلیں برباد ہو گئی، جو مراسی اٹھتا جناب علی شیعہ بنتا چلا جائے گا، آٹومیٹک سید بھی بنتا چلا جائے گا۔ حضور نے فرمایا ابلیس ہائے ہائے، وہ کیسا سید جس کی رگوں میں میرے مصطفیٰ کا خون ہو، جس کی رگوں میں سیدہ زہرا کا خون ہو، حیدر کرار کا خون ہو۔ فرمایا ابلیس ھذا سید، یہ میرا بیٹا، یہ سردار، وَلَعَلَّ اللَّهَ، میں محمد دیکھ رہا ہوں ایک وقت آئے گا، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ، یہ میرا بیٹا، یہ نواز صاحب، فرمایا يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ الْمُسْلِمِينَ، فرمایا ایک وقت آئے گا پروردگار عالم ہے يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، دو مسلمانوں کی جماعتیں، دو گروہ، دو طبقات لڑائی کی وجہ سے، آپس میں اختلافات کی وجہ سے الگ تھلگ ہوں گے، وہ الگ نظر آئے گا، یہ الگ نظر آئے گا۔ یہ جو دو قوتیں الگ تھلگ ہے، یہ میرا بیٹا حسن پروردگار عالم ان دو بڑی جماعتوں کو اس فرد کے ذریعے، اس میرے بیٹے کے ذریعے دونوں گروہوں کے اندر صلح کروائے گا۔ جو کب کی میرے پیغمبر نے بات کی اور پوری ہو رہی ہے حضرت امیر معاویہ کے دور کی آغاز میں۔ اس وقت کہا، اور یہ بھی کہا وہ دونوں گروہ کافر نہیں ہوں گے، مسلمان ہوں گے، خبردار۔ حضرت علی مرتضیٰ کے لشکر پہ تبصرہ کیا، اور خبردار حضرت امیر معاویہ کے لشکر پہ تبصرہ کیا۔ وہ بڑے لوگ تھے، ہمارے پاس ان کی عدالت نہیں، ہمارے پاس ان کا کوئی کیس نہیں ہے، میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ صحابہ کا آپس میں معاملہ، اس کے اوپر تبصرہ کریں۔ آپ جج ہیں، آپ قاضی ہیں، آپ کی اوقات کیا ہے؟ وہ اتنے بڑے لوگ ہیں، وہ محمد کی جماعت ہیں، پیغمبر کے صحابہ ہیں، یاران مصطفیٰ ہیں، ان کا فیصلہ خدا کی عدالت میں ہوگا۔ جب اللہ نے کیا دیا، میں ان سے راضی یا مجھ سے راضی، ٹھیک ہے، لڑائی ہوتی ہے، اختلافات ہوتے ہیں، لیکن فرمائے یصلح، وہ تمہاری طرح نہیں ہوگا کہ ان کی دشمنی ہمیشہ، فرمائے اختلاف ہوگا، لیکن ایک وقت آئے گا ان یصلح بہ، ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے گی۔ تو یہ جو صلح ہوئی اچھا ہوا یا برا؟ بولو کیوں جی؟ صلح سے کون خوش ہوتا ہے؟ مسلمان۔ صلح سے کون خوش ہوتا ہے؟ عقل مند، جس کے اندر رائے کے برابر بھی انسانیت ہو۔ اور کون اس کو اچھا نہیں سمجھتا؟ جو شیطان، بے ایمان، خبیث الفطرت، غلیظ النفس۔ اور صلح تو بڑی اچھی بات ہے۔ حضرت حسن نے جو صلح کر لی، وہ حضرت حسن نے کی ہے جی، لیکن اتو کی تھی۔ یعنی دیکھیے اہل بیت کے کتنے بڑے دشمن، اور پیغمبر کا گھرانہ ہو اتنے دلیر اور جرأت مند، اور علی کا خون، پیغمبر کا خون، زہرا کا خون، یہ اوپر سے صلح، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ساری کائنات کی قوت ایک طرف، محمد کے گھرانے کی طاقت ایک طرف، تمہیں کیا پتا میرے پیغمبر کے گھرانے کا مقام کیا، عرش والے کے مقام، اس کی نظر میں کیا مقام ہے؟ یہ صلح ہو گئی، تو میں تسی بھی اتو کر لا، کیوں بھائی؟ جو نہ اتو کی تھی تسی بھی اتو کر لو نا۔ کیا اس کے بعد حضرت حسن نے کوئی بات کی؟ پھر اس کے بعد امیر معاویہ آئے جب طاقت ایک ہو گئی، مسلمانوں نے اس سال کا نام رکھا عام الجماع، یعنی پوری جماعت ایک ہو گئی۔
مسلمان ایک ہو گئے۔ جب حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں انہوں نے بیعت کی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ پہ تبصرہ کرنا، پہلے حضرت حسن سے بات کر کہ شہزادے تو نے کیوں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا؟ جب انہوں نے ہاتھ دے دیا تو یہ کیا تکلیف ہوتی ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، جب پھر مسلمان ایک ہو گئے، پھر امیر معاویہ نے حق ادا کیا، حق ادا کیا۔ جب انہیں علاقہ ملا، حکومت ملی، 44 لاکھ مربع میل کا ایریا تھا جو انہیں ملا، 44 لاکھ، اور صحابہ کے اندر سب سے بڑا اقتدار بھی ان کا ہے۔ 21 سال وہ گورنری کی انہوں نے، کتنے سال؟ اب بولو 21 سال۔ حضرت عمر جیسا دبانگا آدمی ہے، یہ افسروں کو چینج کرنا، تبدیل کرنا، یہ حضرت فاروق اعظم کی سنت ہے۔ تو یہ شام کے گورنر تھے، حضرت فاروق اعظم کے دور میں رہے، وہاں پورا پیریڈ رہے۔ حضرت عثمان غنی کا دور ہے، پورا پیریڈ رہے، یعنی 21 سال گورنر۔ اور پھر جب حضرت امام حسن نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، مسلمانوں کی طاقت ایک ہو گئی۔ پھر 44 لاکھ مربع میل، یہ آپ کا پاکستان تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 3.25 لاکھ مربع میل جو اس کا حدود اربع ہے، 44 لاکھ مربع میل کا ایریا انہیں ملتا ہے۔ پھر اس مرد مجاہد نے، امیر معاویہ نے، پیغمبر کے سالے نے، امت مسلمہ کے بالاتفاق ماموں نے پھر ایسی چال چلی اسلامی، پھر عرب سے نکلا وہ اسلام، پھیلا پوری دنیا میں۔